زیب صاحب. السلام علیکم عالم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم سر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. بس آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، اگر اجازت مل جائے. سر آپ مسلمان ہیں پہلے یہ بتا دیں. ایکس مسلم ہوں. ایکس مسلم ہے؟ کب ہوئے ایکس مسلم؟ 1987 میں. اللہ سر کیا ایج ہے آپ کی یار؟ میری 60. واللہ حبیبی یہ تو کیا یار، آپ کتنے بڈھے ہیں آپ یار. بچے آپ کے ایکس مسلم ہو گئے؟ وہ بھی سارے ایکس مسلم ہیں. ہاں زبردست. جی سر حکم کریں، اچھا. آپ حکم کریں. میں اس دن یاسر ندیم واجدی کا دیکھ رہا تھا، تو اچھا وہ ایک تو ڈنگر ہے بہت بڑا یار. ہاں، تو ایک پاکستانی آیا تھا اس کے پاس، اور وہ 3350 کی آیت پہ اس سے بحث جی کر جی رہا تھا کہ جی محمد کو ہوس تھی. تو اس نے جی اس کی بالکل. بڑی جلیبی بنائی اور اس کو جھوٹ پوٹ باتیں بتا کے اس یہ کو تو آپ کو پتا روسٹ ہے کہ کیا. جلیبی ہی بنا سکتے ہیں اس میں، اور تو کچھ 3350 تو بہت ہی گندی آیت ہے. اس کے اندر نبی کو کہا گیا ہے کہ تم جس بھی عورت کو لینا چاہو لے سکتے ہو ایز اے ہبا. اور ہاں ہبا کی آیت کا مطلب ہے کہ جس بھی عورت کو آپ نے لینا ہے ہبا. اس کے لیے 3350 کے لیے نا آپ قرطبی کی تفسیر دیکھیں، اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور ہبا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ماں باپ کی پرمیشن بھی نہیں چاہیے اس لڑکی کے. ہاں آپ صرف کہنے کے اوپر، یعنی کہ صرف یعنی اس لڑکی کے کہنے کے اوپر آپ اور وہ لڑکی 1 رات 2 رات 3 رات 5 رات ایک شام کے میاں بیوی بن جائیں گے. اور آپ اس سے ڈنگی ڈنگی کریں، اس کو نیکسٹ ڈے بائے بائے کر دیں. جی سر. ہاں تو یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے. میں جانا چاہتا ہوں اس کے ٹیم پہ. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ کس دن آتا ہے اسٹریم کرنے کے لیے؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو ہم کئی دفعہ دعوت دے چکے ہیں اپنے چینل پہ. لیکن وہ گدھا آئے گا نہیں، کیونکہ جس دن آئے گا اس کا آخری دن ہوگا وہ، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا بیچارے کا. کیونکہ وہ لڑکا دوبارہ آئے گا اور یہ اس کو جو ہے نا اور بیوقوف بنائے گا. تو میں نے کہا کہ میں ذرا اس کے اسٹریم پہ جاتا ہوں اور اس کو سر ذرا آپ اس یہ کے چیزیں اسٹریم پہ جائیں گے نا تو ہوگا پتا ہے کیا، میں آپ کو بتایا تو کیا ہوگا. اس نے 4-5 لونڈے رکھے ہوئے ہیں بغیرت قسم کے، وہ آئیں گے اور آپ کو اوور سپیک کریں گے اور آپ کی اسٹیٹمنٹ پوری نہیں ہونے دیں گے. آپ نے یہاں پہ دیکھا ہم لوگوں کو بولنے کا پورا پورا موقع دیتے ہیں، لیکن ہم اسے دعوت نہیں کرنے دیتے. اگر ایز لانگ ایز کہ وہ اپنے اس ٹاپک پہ رہیں اور اس ٹاپک کی بات کریں تو ہم کرنے دیتے ہیں. لیکن ہوگا یہ کہ آپ جب وہاں جائیں گے، وہ 4 لونڈے ہیں پاکستانی لونڈے ہیں جو کہ جب کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو بال نالی میں گر جائے تو اسے دیوار پہ مار مار کے صاف کرتے تھے، چھینٹیں ان کے اپنے اوپر ہی گرتی تھی. تو وہ اس قسم کی قوم کے لونڈے جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے. میں آپ کو اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں. تو اٹ ول بی ویری اسٹوپڈ ٹو گو دیئر بیکاز they are not going to play just they are not going to play fair. So آپ 60 ایئرس کے ہیں، آپ کی اسپیکنگ آلریڈی ویری سلو ہے، آئی کین سی دیٹ. اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے میں بڑا تیز تو بولتا ہوں، بہت تیز تیز بولتا ہوں. جہاں پہ تیز بولنے کی ضرورت ہوتی ہے میں آئی اسپیک ویری فاسٹ. لیکن آپ کے لہجے سے لگ رہا ہے کہ آپ اب ایج کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ یو ول بی اسپیکنگ ویری لو، ویری پولائٹ، ویری ایزی. سر آپ ان کے جوڑ کے نہیں ہیں. ہاں واجدی اگر اکیلا آپ سے بات کرے تو یو ول بی ایبل ٹو پریزنٹ یور آرگیومنٹ، مگر وہ 3-4 لونڈے اس نے رکھے ہوئے دلال قسم کے، they will not let you speak. اچھا. تو بس میں نے یہی پوچھنا تھا. میں نے کہا کہ اگر آپ کو پتا ہو تو میں ذرا جاتا ہوں، اس کو ذرا بتاتا ہوں کہ کیونکہ وہ لڑکا دوبارہ آئے گا اس کے اسٹریم پہ. ہاں سر وہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے، یہ ریئلٹی ہے. آپ ایسا کیجیے نا، اس لڑکے کو ہمارے پاس لے کے آئیے، ہم اس کو یہاں پہ نہیں، سیٹ میں کریں گے. اس لڑکے کو نہیں جانتا. میں تو اس کی اسٹریم صرف سنی تھی. سر ہاں یو کانٹ پلے ڈرٹی ود them. You are too old to play dirty. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. You will come back to me and you will say ہاں ایڈم بھائی you were right. ہاں، ہے تو اسی طرح کا آدمی. So you can't play dirty. ہاں ون آن ون اس سے کریں، واجدی سے کریں تو دیٹس فیئر، لیکن وہ آپ کو فیئر کھیلنے نہیں دے گا. اچھا ٹھیک ہے سر. چلے، بس یہی بات کرنی تھی. میں چلے سر، تھینک یو سو مچ، تھینکس اوکے، الاٹ، تھینک اپریشیٹ یو. اٹ. مسٹر ساجد شیخ صاحب. ہیلو ہیلو جی ہیلو. ہیلو آدم بھائی، آ جاؤ ٹاپک پہ بات کی جائے اب. جی جو سر کریں. حدیث پہ آپ نے بات کی تھی، جی سر کریں. تو بتائیے بھائی، اس حدیث میں ہنسنے سے کیا دقت ہوگی؟ حدیث میں کیا ہے ایسا؟ اللہ قتل و قتال پہ ہنس رہا ہے. ہاں تو انصاف تو دیا نا اس نے دونوں کو.
کیسا انصاف؟ جس بندے کا اس نے قتل کیا ہے اس کو کیا انصاف ملا؟ قاتل کو کیا انصاف ملا؟ تو جنت میں پہنچ گیا. تو جنت میں پہنچنے کے لیے اس کا قتل ہوا اور وہ جنت میں پہنچ گیا، یہ انصاف ہے اس کے لیے. میں جنت میں پہنچ جاؤں گا ایز ہاں اے تو مسلمان بغیر انصاف ہی تو قتل ہوا ہوئے. بعد میں. میری لائف اس نے ہاں. کم کر دی. آئی واز سپوز ٹو لیو 80 ایئرس، ٹھیک ہے، اور 80 سال بعد میرے کو مرنا تھا، لیکن مجھے ایک حرامی نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے. اب میں چلا گیا ہوں جنت میں، کیونکہ میں 80 سال کے بعد مرتا تو بھی میں جنت میں ہی جاتا. میں آج مرا ہوں تو بھی میں جنت میں جی جاتا. تو میری لائف اس نے 40 سال کم کر دی. اب جو قاتل ہے اس کو بھی اللہ نے جنت میں ڈال دیا. تو قاتل کو قتل کی سزا کیوں نہیں ملی؟ اور اللہ ہنس رہا ہے اس بات پہ. تو اللہ ہنس رہا ہے اس بات پہ کہ قاتل کو اس نے قتل کی سزا نہیں دی. ایگزیکٹلی اسی بات پہ ہنس رہا ہے. دا ہول حدیث کا پرپس یہ ہے کہ قاتل کو قتل نہ کرنے کی سزا پہ اللہ ہنس رہا ہے. You understand what I'm saying؟ قاتل نے قتل کیا، تو چونکہ آدم وہ بھائی بھاتو سیم مسلمان ہو کانسیپٹ، کے سیم کانسیپٹ عیسائیت میں بھی تو ہے. جیزس جو ہیں وہ سولی پہ گئے تھے باقیوں کے گناہوں کے لیے، ایسا اس میں بھی تو ہے. اوکے، وہاں پہ جیزس نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں لاف کروں گا جب تم میرے لیے قتل کرو گے؟ چلے لاف کو بھی چھوڑ دیں. تو آپ کو جیزس نے لاف سے کہاں کہا دقت ہے. ہے؟ جیزس لاف کو بھی چھوڑ دیں. جیزس نے کہاں کہا ہے جاؤ میرے لیے قتل کرو؟ نہیں دیکھیں یہ ایک تو نہیں سمپل سی کہا، بات آپ سے لیکن کرتا ہوں. گناہ تو معاف اوکے ہوتے ہیں نا چلے اس میں. ایک اور بات کرتے ہیں. یہ جیزس کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے. انہوں نے آ کے دوبارہ اپنے اپوسل سے بات کی. ان کے 12 اپوسلس کو انہوں نے کہا جاؤ جو میری اچھی اچھی باتیں ہیں دنیا کو بتاؤ. رائٹ؟ ان کے 12 کے 12 جی اپوسلس، جو جس طرح آپ کے صحابی ہیں نا، اسی طرح جیزس کے اپوسلس ہیں 12. رائٹ؟ جیزس گاڈ ہے، اس کے اپوسلس ہیں، اس کے نبی ہیں وہ 12 حواری. ان کے جو 12 اپوسلس ہیں ان میں سے کس اپوسل نے تلوار اٹھائی؟ ایک کا نام دے دیں. محمد کے 4 تو بیسک بائبل میں اپوسلس تھے نا. چینجز بھی تو ہو چکے ہیں نا، ہوگا بھی تو سر کیا پتا اب نہیں بات ہے. سنیں بھائی، بات سنیں. چینجز ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے ہیں سیپریٹ بات ہے. ابھی وہ بعد میں کرنا میرے ساتھ بات. مجھے آپ ہسٹری اٹھا کے بتا دیں یا بائبل اٹھا کے بتا دیں کہ جیزس کے 12 اپوسلز میں سے کس نے تلوار اٹھا کے لڑائی کی؟ تو گناہ تو تب بھی معاف ہو جاتا ہے نا، کسی نے خون کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو. irrelevant. یہاں پہ اللہ مرنے مارنے پہ ہنس رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے. میں یہاں پہ بھی پہلی بات کر رہا ہوں، میں دوسری بات پہ بھی آؤں گا. ڈونٹ یو وری، آئی ول کم. دیکھیں میں اب یہاں سے آپ کے ساتھ عزت سے بات کر رہا ہوں نا، آپ بھی میری بات کا جواب دیں اور پھر عزت سے بات کریں تو ہم آگے چلیں گے اور ہم پورا ٹاپک آپ کا پوری سٹیٹمنٹ پورا کریں گے. ناؤ پہلا کوشچن، کہیں پہ جیزس نے خود تلوار اٹھا کے لڑائی کی؟ نہیں کی. کہیں پہ اس کے 12 کے 12 اپوسلز نے تلوار اٹھا کے لڑائی کی؟ نہیں کی. نہیں کی. اچھا اپوسلز کے بعد اپوسل کے نیکسٹ اپوسل آئے. فار ایگزامپل جون کا جو اسٹوڈنٹ تھا پولیکارپ، ٹھیک ہے. پیٹر کا اسٹوڈنٹ تھا کلیمت آف روم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو تھرڈ جنریشن ہے، کیا تھرڈ جنریشن میں کسی نے لڑائی کی تلوار اٹھائی؟ پتا نہیں آدم بھائی اس بات کا تو نہیں کی. مجھے. پولیکارپ، کلیمت آف رول، سارے کے سارے ان میں سے کسی نے تلوار نہیں اٹھائی. ناؤ کرسچینٹی چلی ہے جیزس کی اچھائی کے اوپر. پوری کرسچینٹی چلی ہے اچھائی کے اوپر، جیزس کی پیار کے اوپر. کیونکہ بائبل کہتی ہے فار گاڈ سو لوڈ دا ورلڈ دیٹ ہی سینٹ ہز اونلی بیگاٹن سن ٹو دس ورلڈ، کہ خدا اس دنیا سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے واحد بچے کو اس دنیا کے لیے قربان کیا. ناؤ کوشچن از سمپل. ایک آپ کے پاس یہ والی آئیڈیالوجی ہے پیار کی، ایک آپ کے پاس یہ والی آئیڈیالوجی ہے کہ نکلو قتل کرو اور خدا قتل کرنے کے اوپر اور قتل ہونے کے اوپر تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کس آئیڈیالوجی کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ لیکن آدم بھائی اس میں دونوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے نا، دونوں کو جنت بھیجا ہے. اوکے ناؤ کوشچن از دس. ایک بندے نے ایک بندے کا قتل کیا، اس بندے کو اس کی سزا نہیں ملی، کریکٹ؟ ہاں. نہیں ملی نا. کیوں نہیں ملی؟ نہیں. نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ تو یہ تو ہوا نا، اس نے واپس اس کا خون کیا تو انصاف تو ہو ہی گیا. کیا مطلب؟ کس کا خون کیا واپس؟ وہ تو مر گیا ہے. وہ کیسے خون کرے گا واپس آ کے؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ اس کا خون اب کسی اور نے کیا ہے.
somebody else killed اچھا him. کسی اور نے بلکہ یہاں پہ اوکے جیزس کی پروفیسی پوری ہوتی ہے that you live by the sword, you die by the sword. تم تلوار سے جیو گے تو تلوار سے ہی مرو گے. یہاں پہ تو جیزس کی پروفیسی پوری ہوتی ہے. اس نے کہا جانے سے پہلے پیٹر نے تلوار اٹھائی, ٹھیک ہے, جب وہ جیزس کو لینے آئے تو پیٹر نے تلوار اٹھائی اور کان کاٹ دیا. ایک جن تلوار چلائی تو اگلا بندہ ہٹ گیا تو اس کا کان کٹ گیا. تو جیزس نے تلوار پیٹر کی تیرے سے لی اور اس کی پاکٹ میں اس واپس تلوار میان میں رکھوائی اور اس کے کان کو واپس جوڑ کے کہا کہ hey Peter, listen, you live by the sword, you will die by the sword. تم اگر تلوار سے جیو گے تو تلوار سے ہی مرو گے. اور اگر میں چاہوں کہ یہ کام نہ ہو, مجھے یہ لوگ نہ سلیب چڑھائیں, تو میں اپنے جب فادر سے کہوں گا, اپنے باپ سے کہوں گا, تو وہ مجھے 12 فرشتوں کی لیجن یہاں پہ ڈال دے گا میرے لیے. لیکن مجھے یہ کپ پینا ہی پینا ہے, یہ کپ میں نے ہی پینا ہے, مجھے پینا ہے. ناؤ اب آپ کے پاس ایک یہ آئیڈیالوجی ہے ورسز آپ کے پاس ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے. آپ مجھے بتائیں ان میں سے دونوں میں سے کون سی آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس وقت ان باتوں میں؟ جو آپ نے بتائی وہ صحیح ہے, پھر آپ خود سوچیں نا سر, لیکن اس سے ثابت کیا آپ ہوتا ہے سمجھ کمپیئر میں نہیں کیسے آیا. کر سکتے ہیں؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کمپیئر کیوں کر رہے ہیں. ایک زمین آسمان کا فرق ہے, 180 ڈگریز کا فرق ہے. ایک طرف کہتا ہے تلوار اٹھانی نہیں, دوسرا کہتا ہے تلوار سے مارو گے تو جنت جاؤ گے, اور اللہ ہنستا ہے مرنے والے کے اوپر اور مارنے والے کے اوپر اور انجوائے کرتا ہے اس چیز کو. اب مجھے بتاؤ ان 180 ڈگری اپوزٹ آئیڈیالوجی کو آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے اس وجہ سے کمپیئر کیا کیونکہ گناہ تو اس میں ہی معاف ہو جاتا ہے, اس میں ہی معاف ہو جاتا ہے, اوکے, وہاں پہ گناہ معاف ہونے کا صرف کانسیپٹ ہی بہت گناہوں کے فرق ہے. بیس نمبر پہ. 1, ہاں وہاں پہ گناہ معاف ہونے کا کانسیپٹ بھی بہت فرق ہے کیونکہ وہاں پہ قتل و قتال کا کہا ہی نہیں گیا, لہٰذا گناہ معاف کرنے کا کانسیپٹ بھی بہت فرق ہے. اور معاف نہیں ہوتا, وہ خدا نے اپنے سر پہ لیے, اس کا خمیازہ بھگتا, اس کے لیے صلیب چڑھا. دیکھو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے, وہ یا تو آپ کو پورا کرنا ہے اس کا خمیازہ, یا آپ کے باپ نے دینا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ 16-17 سال کے لڑکے ہیں, آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, آپ جا کے بی ایم ڈبلیو میں ٹھوک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بی ایم ڈبلیو میں ٹھوک دیتے ہیں. اب بی ایم ڈبلیو کا 50,000 روپیہ ہے, آپ تو دے نہیں سکتے, کون دے گا؟ پتا جی. تھینک یو سو ویری مچ. جیزس کرائسٹ از آور فادر, وہ ہمارا باپ ہے. ہمارے جو نہ کردہ گناہ ہیں ان کا خمیازہ اس نے بھگت دیا ہے, اس نے پیمنٹ فل کمپلیٹ دے دی ہے, اس نے کمپلیٹ پیمنٹ دے دی ہے صلیب پہ چڑھ کے, کیونکہ وہ ہمارا پتا ہے. آپ کا پتا بی ایم ڈبلیو والے کو پیسے دے گا, اس نے ہمارے گناہوں کا خمیازہ بھگت دیا جو ہم نہ کردہ گناہ ہیں ہمارے. لیکن ونس اگین اور جو بائبل یہ بھی جیزس کو نہیں کہتی ہے مانتے ان کا اگر کیا؟ تم ان کا پورا کا پورا وہ ہوگا جو ان کا 100%. رومنس چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 2 اسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہے. اگر تم اتنے ہی اچھے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی اچھائی سے اپنی برائی کو پورا اوپر آ سکتے ہو, تو خدا تمہاری اچھائی اور تمہاری برائی کا دونوں کا حساب لے گا اور اس کی بیس کے اوپر ججمنٹ دے گا تمہیں, کیونکہ خدا نے تمہیں ایز اے نون تھیولوجیکل ایکسپٹنس اس نے تمہیں دماغ دیا ہے. یہ ایگزیکٹلی رومن چیپٹر نمبر 2 اس کی پہلی 18 آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو. خدا نے تمہیں دماغ دیا ہے, جب تم برائی کرتے ہو تو وہ دماغ تم کو بتاتا ہے کہ تم نے برائی کی ہے, کرنے لگے ہو. دماغ تمہیں روکتا ہے, وہ انٹلیکٹ تمہیں روکتی ہے, لیکن تم باز نہیں آتے اور پھر بھی تم کر دیتے ہو. اور دوسرا بندہ جس کا دماغ روکتا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے. سو آپ کے پاس یہ بھی چیز موجود ہے, تو آپ کے پاس ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. وہ اسلام کی طرح آدھی جدی چیز نہیں ہے, وہ آدھی بھی جدی چیز نہیں ہے. وہاں پہ کمپلیٹ انفارمیشن لکھی ہوئی اگر آپ پڑھو تو, کیونکہ آپ اپنے ملاؤں کے آرٹیکلز پڑھ کے آ جاتے ہو, لہذا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو صرف پتہ ہے سیلویشن از تھرو دا کرائسٹ. سیلویشن کیا ہے؟ سیلویشن یہ ہے کہ اس نے تمہارا خمیازہ بھگتا ہے, وہ سیلویشن ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتاؤ, اگر میں جیزس کو پا کے گناہ کرتا رہوں تو کیا مجھے پھر بھی سیلویشن مل گئی ہے؟ نہیں, کیونکہ اسی رومنز میں چیپٹر نمبر میرا خیال ہے 14 یا 15 میں لکھا ہوا ہے کہ if you keep on sinning, اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے بیپٹزم لیا ہی نہیں خدا کا. اس کے علاوہ ہیبروز کی چیپٹر نمبر 10 ہے 12 ہے, وہ بھی یہی بات بولتی ہے. ورس نمبر 15 16 یا 18 ہے, وہ بھی یہی بات بولتی ہے. اگر تم گناہ میں ملوث رہو گے تو تم نے کبھی کرائسٹ کو اپنایا ہی نہیں.
تو کرائسٹ کو اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے دور ہونا. اور گناہ کیا ہے اس کو کرائسٹ نے خود بتا دیا. لو یور نیبر ایز یو لو تھائی سیلف. اپنے ساتھی کو, ہمسایا کا کانسیپٹ, نیبر کا لفظ یہاں بھی یوز کیا ہوا ہے. آپ کے اسلام میں نیبر ہوتے ہیں 40 گھر, نہیں. کرسچینٹی میں نیبر 40 گھر نہیں ہے. کرسچینٹی میں نیبر ہے ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہے. لہٰذا میں اگر گھر میں میرے ساتھ کوئی موجود ہے وہ میرا نیبر ہے. میں روڈ پہ چل رہا ہوں, میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ میرے نیبر ہیں. میں آدم بھائی آپ کی آواز میں کوئی ایشو آ گیا. ہیلو. انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہو گیا ایڈم صاحب کا, رک جاؤ تھوڑا, آ جائیں گے. جی ایڈم آواز تمہاری چلی گئی تھی, پھر سے ریپیٹ کرو. ہیلو, اب آ رہی؟ ہاں اب آ رہی ہے, پھر سے ریپیٹ کرو. یار ایک سیکنڈ, یہ بھی مسئلہ ہے, ایک سیکنڈ رکنا, ایک سیکنڈ رکنا. ہاں اب صحیح ہوا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیبر جو ہوتا ہے, کانسیپٹ آف نیبر اسلام سے بہت ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ آئی ڈونٹ نو آپ نے کہاں تک سنا تھا, تھوڑا سا ریوائنڈ کرتا ہوں کہ ٹرین میں بھی جو میرے ساتھ ہیں وہ نیبر ہیں. ہر جگہ پہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں وہ میرے نیبر ہیں. تو یو ہیو ٹو بی گڈ ود یور نیبر ایز یو آر گڈ ود یور اون سیلف. تو جب آپ کو یہ والی ٹیچنگ مل رہی ہے ورسز اسلام میں کیا ٹیچنگ مل رہی ہے؟ اگر آپ کا نیبر جب مسلمان نہیں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ قتلتا سے پریزنٹ کرنا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 128. اپنے قریب کے یعنی کہ اپنے نیبر. اب یہاں پہ لفظ ہے قریب کے, لیکن بائبل میں نیبر کہا گیا قریب کے شخص کو. قرآن میں قریب کے شخص کو قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 128 میں کیا کہا ہے؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ نفرت کرنی ہے. 123 سوری 128 نہیں 123 ہوگا, ایک سیکنڈ. یا الذین آمنوا قاتلوا الذین, ہاں, او بلیورز لڑائی کرو ان بلیورز کے ساتھ اراؤنڈ یو, جو تمہارے ارد گرد ہیں. نیبر کا کانسیپٹ, بیبلیکل نیبر کا کانسیپٹ ہے جو تمہارے اراؤنڈ میں لوگ ہیں, نزدیک ترین لوگ ہیں, ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. قرآن کا کانسیپٹ ہے ان کے ساتھ قتلتا سے پیش آؤ اگر وہ تمہارے نون مسلم ہے. اب مجھے بتاؤ تم کمپیئر کیسے کر سکتے ہو ان دو آئیڈیالوجیز کو؟ آدم بھائی ابھی تو جواب نہیں ہے مجھ پہ, تحقیق کر کے بتاؤں گا پھر. ٹھیک ہے سر, بہت مہربانی, تحقیق کر کے آئیے گا. اوکے تھینک یو بھائی. یو ویلکم. مسٹر بٹی صاحب, بٹی صاحب کٹی تو نہیں ہے, کچھ بول نہیں رہے. میں نے کور کر دیا اسی لیے ڈر کے. بٹی صاحب کٹی نہیں ہے تو بٹی صاحب بول دیجئے کچھ. نہیں بولنا لگتا بٹی صاحب کو. بٹی صاحب میں آپ کو نکال رہا ہوں, جب بولنا ہوگا تو آ جائیے گا. ایم ڈی صدام خان, صدام خان, یار کم آن مین, دیپک کمار صاحب نام ہے آپ کا, یار سیریسلی. اوکے جی, کچھ دھوکہ سپر پہ چیٹیں دھوکہ. ہیں پرانی والی. دھوکا سر, دھوکا. کچھ سپر چیٹیں ہاں پرانی والی وہ لیتے ہیں جناب. یہ ہمارے ساتھ کون ہیں, ایک سنتوش سیکنڈ. کافلے. نیا برسا کو صبح کامنا, ایڈم بھائی فرام نیپال. مطلب ایک دم ایڈم صاحب جیسی سپیلنگ ہی لکھے ہے, نیا برسا کو صبح کامنا, نئے برس یہ کی اصل میں شبھ کامنائیں, ایسا کچھ لکھنا چاہیے تھا بھائی کو. میں نے یہ صبح جو ہے نا جب سے اسٹریم شروع کیا تب سے سنبھال کے رکھا ہوا آپ کے لیے سہیل بھائی, کیونکہ یہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا تھا. میں نے کہا آپ آئیں گے پڑھیں گے. Angry Bird, which philosophy is producing killers by principle? لوگوں کے لیے سوال ہے یہ. نیکسٹ. ایڈم صاحب آواز چلی گئی تھی پھر سے آپ کی. پھر سے چلی بات ہو گئی, آج کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مسئلے مسائل چالو ہے کچھ. اچھا وہ نیپالی لینگویج ہے, کچھ لوگ بول رہے ہو کہ چلو, مجھے لگا کہ شاید اوکے, اب کیسا ہے؟ لکھنے میں کچھ. ہاں ابھی ٹھیک ہے. اب صحیح ہے سہیل بھائی؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. بہترین.
یہ ڈفس کا پڑھ لیا آپ نے؟ میرا نام ہی اللہ ہے. میرا نام ہے اللہ رکھتا ہوں منہ کھلا. ایم ایس کہہ رہے ساجد کے لیے یہ والا سپر چیٹ ہوا. تھینک یو سو مچ ایم ایس جی. امت تیاگی بھائی 7 مہینے سے ممبر ہے, کہہ رہے مسواک کی آواز بتا دو رسول کی. ساجد جی واہ. آن لائن لرننگ بھائی تھینک یو سو مچ. پرسن کلکرنی بھائی کہہ رہے ایکو جہاد ہوتا ہے کبھی کبھی یار. ویبو کہہ رہے تھینک یو فار دی ایجوکیشن بردرس. تھینک یو سو مچ ویبو بھائی. پرسن کلکرنی بھائی پھر سے کہہ رہے ہیں ایکو جہاد ہو رہا تھا تبھی. اور ہزاری پرساد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. رسم کمپیوٹر جی نے 10 ممبرشپ گفٹ کی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینکس لاٹ سر. پاپر کرانے کہہ رہے دی ریئل ورژن آف دی بلاسفیمی حدیث ڈسکورڈ. اٹ از ناٹ منصب کا نبی فقتلوہ بٹ لنصب کا چرے. بھائی کہاں سے سوچتے ہو یار تم لوگ. چینج. امیش شاہ بھائی کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ ایڈم بھائی 7 مہینے سے ممبر ہے. تھینک یو. مارس پاتھ فائنڈر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے کنٹریبیوشن کا. میڈ آفیسر یوریکا کہہ رہے آدھی رات کو صفی بھائی تو کھڑکی کے باہر پہاڑی کے اوپر نبی کا نور دکھا. وہ جیسے ہی باہر گئے تو پولیس والے ٹارچ مار رہے تھے. غلط پنکچر بنانے کے کیس میں لاک اپ میں ڈالا گیا اور نبی کا نور دکھایا گیا. کیا بات ہے, پوری سٹوری بنا دی آپ نے. پورا ہی نور دکھا دیا. نائٹ تھنکر کہہ رہے ساحل کو بھی پپی. ساحل کو ہی دے دیں یار, مجھے نہ دیں آپ, ساحل کو لے. ساری پپیاں ساحل کے لیے. پروین کہہ رہے سارکاسٹک لاف آف گاڈ ساحل اینڈ ایڈم کو جادو کی جھپی. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو, اس دنیا کا کوڑا صاف کر رہے ہو. آپ کو کوئی تھینک یو نہیں بول رہے لائے, اپن تو آپ کو تھینک یو بول رہے لائے بھائی لوگ. تھینک یو سو مچ پروین صاحب. تھینک یو پروین صاحب, بہت بہت دھنیہ واد, اپریشیٹ. ہم لوگ بھی آپ کو تھینک یو دے رہے لے, اچھے سے لے رہے لے آپ. بلیک پنک بھائی کہہ رہے اوکے جی تھینک یو جی. حجت الکافرین کہہ رہے یہ لوگ ایک پنٹر نے اپنے نبی کو ایک لافا مارا اور آئلہ سامنے سے 2 دانت پٹک گئے. قسم سے تھپری ایکسنٹ میں بھی ٹرانسلیشن چاہیے اب تو. یہ دوبارہ برسائل, یہ بڑا مزیدار تھا. یہ لوگ ایک پنٹر نے اپنے نبی کو ایک لافا مارا اور آئلہ سامنے سے 2 دانت پھٹک گئے. قسم سے ٹپوری ایکسنٹ میں بھی ٹرانسلیشن چاہیے اب تو. تھینک یو سو مچ یار. یہ بنانی پڑے گی, ویسے یہ بنانی پڑے گی. لے ساحل بھائی آپ کا دوست آیا. کون ہے ابھی نیا؟ Anonymous 4563. بولے حضرت, انمیوٹ کیجئے. جی آواز آ رہی ہے؟ اونچی سے بولیں. یہ آواز آ رہی ہے؟ یہ پرانا ڈنگر ہے بھائی یہ تو. جی سر, میں نے کہا آپ کا دوست آیا. جی حضرت بولیے. آ رہی بولیں. کیسے آپ ایڈم صاحب؟ میں ٹھیک ہوں سر. ساحل بھائی آپ سے بات کریں گے, بڑی دیر سے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی. نہیں, مجھے ایڈم کے ساتھ تھوڑی 1 منٹ بات کرنی ہے. 1 ہی منٹ کرو گے؟ ارے ایڈم صاحب تو چلے گئے, کیا بات کرنے آئے تھے آپ؟ میرا پوائنٹ یہ تھا, ہم نے 1-2 سال پہلے ایک ڈیبیٹ کی تھی قرآن پرزرویشن پر. اس پر میرے 2 پوائنٹس تھے. ایک تو کس سے کی تھی ڈیبیٹ آپ نے؟ ایڈم سر سے. اچھا ایڈم صاحب سے ہی بات کی تھی. اوکے, ہاں, وہ بھی قرآن پرزرویشن والے ٹاپک پہ. میرا پہلے میں کمپلیٹ کروں. ہاں کر لو. تو اس ٹائم 1-2 سال پہلے اس ٹائم آپ نے 2 پوائنٹس مجھے بولے تھے. ایک تو ہم نے اجماع پر بات کی تھی, اس پر میں نے دلیل دیے تھے. پھر متواتر کے ٹائم ہوا تھا. متواتر میں اس ٹائم میں نے آپ کو اس لیول کے دلیل نہیں دیے تھے جس سے آپ کنوینس ہو سکے. تو میں پہلے ایک بات کا رجوع کرنا چاہتا ہوں. اس ٹائم میں نے متواتر کے ٹائم یہ بولا تھا کہ قرآن متواتر سے ثابت نہیں ہے. اس پر میں رجوع کرتا ہوں. اور میں اب فردر یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس پر ایک سٹریم کریں گے تو میں متواتر کے ریلیٹڈ آپ کو دلائل دوں گا. ابھی دے دو نا. آپ ایسا کیجئے, سورہ یاسین کے کو متواتر ثابت کر دو.
ایک صورت کو میں بس. بول رہا ہوں اگر آپ ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اگر آپ اسی ہفتے بھائی قرآن کو آپ ریویژن کر کسی بھی سیٹرڈے کو آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں. اور دوسری بات آپ نے کہا تھا ڈاکٹر شہزاد سلیم کے ریلیٹڈ آپ نے یہ کہا تھا, میں نے اس کو ڈبنک کیا ہے, اس پر بھی میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی, تو اس سیٹرڈے میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. سر کیا آپ اس پر کوئی دنیا کے پرابلم ہے؟ کسی بھی سیٹرڈے کو کبھی بھی آ جائیں, اگر آپ ریفرنسز کے قرآن ساتھ صرف آنا. کی فی الحال صرف اس سیٹرڈے ہم متواتر پر بات کریں گے, اجماع پر نہیں, وہ نیکسٹ ڈے کریں سر گے بات, ٹھیک ہے نا؟ بات سنیں, آپ ایسا جی کیجئے بولیے. 2 ہفتے کا ویٹ لے لیں, میں ٹھیک ہے. متواتر اور اجماع دونوں کے اوپر آپ سے بات کروں گا, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ سے بات کروں گا نہیں, اس ٹائم آپ نے اجماع پر میرا ایگری کیا تھا, تو آپ نے بولا تھا متواتر سے کوئی ایک بھی قرآن کی صورت سر ثابت کرو. میں اس پر میں وہی بتا رہا ہوں سر حضرت, آپ کو ہی بتا رہا ہوں. سورہ یاسین کو ایگزیکٹلی پوری سورہ یاسین کو دیکھیں, قرآن کی چند ایک صورتیں, چند ایک آیتیں ہیں جو کہ حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں, وہ مجھے پتہ ہے, جی. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اسی ہوں. لیے کہا تھا بڑی صورت کا اس وقت بھی نام دیا ہوگا, میں نے آپ کو چھوٹی صورت کا نام نہیں دیا, اس لیے مجھے پتا ہے چند ایک صورتوں کی لائنیں ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, وہ چند ایک جی آیتیں جی. ہیں ہمارے پاس قرآن کے اندر. میں نے اس لیے آپ کو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کا کہا ہوگا, میں نے آپ کو سورہ یاسین کا کہا ہوگا, میں نے آپ کو سورہ رحمان کا کہا ہوگا. سو دا ہول آئیڈیا از کہ اس ٹائپ کی جو صورتیں ہیں اس کو آپ نے متواتر ثابت کرنا ہے. ہاں, اگر اگر میں سورہ کوثر کی بات کرتے ہیں تو سورہ کوثر کو مجھے مل جائیں گی کئی حدیثوں کے اندر, ٹھیک ہے, اس کی چین آف نریٹر بھی مل جائیں گے. ایک آدھی اگر اگر میں آیت کی بات کرتے ہیں تو بخاری کے ہوں اندر تفسیر ہے قرآن کی, اس کے اندر چند ایک آیتوں کی تفسیر دی ہوئی ہے, تو لہٰذا وہ آیتیں آپ ثابت کر سکتے ہیں. میں اسی لیے آیتوں پہ نہیں کہا تھا, میں نے سورت پہ کہا تھا. جی سر. میں بول رہا ہوں اگر میں جرنلی 114 صورتوں کو متواتر سے ثابت کروں گا تو وہ کیا چلے گا؟ ڈن, لیکن جنرلی ثابت نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ قرآن متواتر ہے. قرآن متواتر ہے, قرآن کتنا ہے, کتنا بڑا قرآن ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. میں آپ کو دکھا دوں گا حدیثوں کے اندر جو کہتی ہیں, اور میں تو آپ کو تو سن لیں سوال سن جی لیں 2 بولیے. کرنے سے پہلے. میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ قرآن کی تو 18,000 سے زیادہ آیات تھی, اس وقت قرآن میں 6,000 آیتیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے 2/3 قرآن غائب ہے. نہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم, فی الحال متواتر پر فوکس کریں گے. متواتر کے لیے آپ مجھے کسی ایک کمپلیٹ سورت کو متواتر ثابت کریں گے, سورہ یاسین کو, سورہ بقرہ کو, سورہ آل عمران کو, کسی سورہ بھی ایک کو, رحمان کو, رینڈملی کوئی بھی ایک. چھوٹی والی سورت کو نہیں, 2-3 آیتوں والی نہیں, وہ مل جائیں گی, وہ مجھے پتا ہے. ارے بکرا کو ثابت کر دو نا بھائی, سب سے بیسٹ سورہ بکرا کو ثابت کر دینا متواتر کے ساتھ. تو آپ اس پر اب اگلی اسٹریم کب کریں گے؟ سر مجھے اسٹریم ارے کرنے کی ضرورت نہیں, سیٹرڈے جس تو دن آ آپ آئیں جانا گے, بھائی. جس سیٹرڈے کو آئیں گے نہیں, وہی میں اسٹریم ہے آپ کے لیے. ایکچولی میں تو آپ کو کل بھی کہنے والا تھا, تو آپ نے تو کل اسپیس میں جگہ نہیں دی تھی, میں بھائی ساحل کے دیکھیں, چینل پر بھی گیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ سیل کے چینل پہ آئے تھے, فیئر انف, لیکن میں چونکہ ٹاپک لمبا ہوگا, یہ گھنٹہ 2 بڑے آرام سے لے جائے گا, میں اسی لیے آپ کو تھرسڈے اور فرائیڈے کی اوکے بھی نہیں دے رہا, کیونکہ بعض دفعہ میرے پاس تھرسڈے اور فرائیڈے کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیچ میں سے مجھے نکلنا پڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو اس چیز کے لیے, ورنہ جو بھی مسلمان آتے ہیں میں کہتے ہیں تھرسڈے کو آ جاؤ چائلڈ کے ٹائم پہ, فرائیڈے کو آ جاؤ, لیکن چونکہ ٹاپک جب آپ سے بات ہوگا تو یہ لمبا چلے گا, اسی لیے میں آپ کو ایکسپلیسٹلی بول رہا ہوں. آپ کو باقی جو مسلمان تھے وہ کبھی بھی آتا تھا, تھرسڈے کو آئے ساحل کے چینل پہ, فرائیڈے کو آئے ساحل کے چینل پہ. آپ کو میں اسپیشلی بول رہا ہوں کہ سیٹرڈے کو آنا, تاکہ میں فریلی آپ سے گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بھی ہوگا بات کروں گا, لیکن ریفرنسز کے ساتھ آنا. اور مجھے 2-3-4 آیتوں والی 5 آیتوں والی صورت نہیں آپ نے متواتر ثابت کرنی, آپ نے بڑی والی لیکن صورتیں ثابت آپ کرنی. لیکن آپ کو میرے ریفرنس بھی ایکسیپٹ کرنے ہوں گے, کیونکہ سر اگر کیوں کروں, بالکل کروں گا. کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد کے اسکالر کے ریفرنس دیے تھے, آپ نے اس ٹائم وہ ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. میں نے بالکل ایکسیپٹ کیے تھے, جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں تو سکتا. ہم وہ پھر سیٹرڈے کے دن پتا چلے گا, ہے نا, ٹھیک ہے نا. سر بالکل, آپ ریفرنس ساتھ میں لے کے آئے گا, اسکرین پہ دکھا کے بات کیجئے گا, میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. چلیے شکریہ. بہترین سر, شکریہ سر, دھنیہ واد. سر اچھے بھائی لگ رہے ہیں ہمارے, اچھے سے بات کر رہے ہیں. میں کچھ اور سمجھا تھا یار اس کو, I'm sorry. ہاں میرے کو بھی وہ نالج والا لگا تھا وہ. ہاں میں کہا وہی آ گیا دوبارہ, لیکن اپیرنٹلی ہی از اے ڈفرنٹ گائے. تو بہرحال نہیں, اگر یہ لے کے آتا چل تو اور کیا چاہیے ہمیں, لائک ہاں ہمیں نہیں اچھی اتنے بات ہے نا, تواتر مل جائیں اور آج تک کوئی ملا مولوی نہیں ثابت کر پایا,
بھائی کہاں سے ڈھونڈ کے اٹھا کے چین لے کے آئیں گے, وہ بھی کتنا سورہ بقرہ کی کتنی آیتیں 286 کے آس پاس ہے نا, ہاں 286 ہے میرے خیال سے. 280 پلس ہی ہیں. تو کہاں سے اس کو کون سی حدیث میں سے پورا سورہ بقرہ اٹھا کے لائیں گے؟ ایک مشکل ہے تو ملٹیپل چین آف نریشن کہاں سے مل جائے گی اس کی؟ تو دیکھیں اٹس obvious کہ پاسبل نہیں ہے. بات یہ ہے ساحل بھائی کہ قرآن کے تواتر ہونا ان کے مفتیان آج تک ثابت نہیں کر سکے, اور بلکہ وہ کہتے ہیں, ہم روتے ہیں کہ یار ہاں اس کی تواتر اس طریقے سے اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی جس طریقے سے حدیث اسٹیبلش ہوئی ہے. سو حدیث کی اسٹیبلشمنٹ از فار بیٹر دین قرآن کی اسٹیبلشمنٹ. تو ساحل بھائی اسی وجہ سے میں نے بہت دفعہ کہا کہ یار کہ قرآن از دا موسٹ ضعیف حدیث in the total حدیث, کیونکہ قرآن بھی محمد کے منہ کی حدیث ہی ہے, اور قرآن منہ سے خود کہتا ہے کہ قرآن از a حدیث. ٹھیک ہے بھائی, دبے اگر کسی کو نہیں پتا تو قرآن حدیث ہے چیپٹر نمبر 39 کے آیت نمبر 23 میں, اور چیپٹر نمبر 53 کے آیت نمبر 59 میں, کہ قرآن خود ایک حدیث ہے. کیوں حدیث کیوں ہے؟ حدیث ہے وہ نئی بات جو محمد نے اپنے منہ سے کہی. قرآن بھی ایک نئی بات تھی جو محمد نے اپنے منہ سے کہی تھی. سو قرآن بذات خود ایک حدیث ہے. اور بلکہ یہ ایڈم صاحب یہ والی جو خطبہ دیا جاتا ہے جمعہ کا, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, بے شک سب سے بہترین حدیث جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اگر آپ ساحل بھائی ان سب چیزوں کو جنیرکلی دیکھیں تو اگر حدیث کے اوپر آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تو بھائی قرآن کے اوپر حدیث سے زیادہ اعتراض اٹھتا ہے انفیکٹ. لیکن یہ مسلمان آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ جو ضعیف ترین چیز ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں اوتھینٹک ہے, اور جو اوتھینٹک ہے کمپیریٹیولی. بائی دا وے حدیث بھی اوتھینٹک نہیں ہے. کیوں نہیں اوتھینٹک یار ساحل بھائی؟ آپ خود سوچیں یار, فلانے نے فلانے سے کہا, فلانے نے فلانے سے کہا, اے نے بی سے کہا, بی نے سی سے کہا, سی نے ڈی سے کہا, ڈی نے ایف سے کہا, اور ایف نے بتایا, ایف نے بتایا. تو امیجن کرو 200 300 400 سال کے بعد, چلو 400 میں نے زیادہ بول دیا سوری, 250 300 سال کے بعد ایک چیز ایک بندے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں 5 جنریشن پہلے یہ بات ہوئی تھی. ساحل ٹیل می ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اسے ایگزیکٹلی ریپرزینٹ کر سکو؟ نہیں کر سکتے. یہ پورا فراڈ ہے, یہ سسٹم ہی فراڈ ہے. تھینک یو. اور قرآن کا سسٹم اس سے بڑا فراڈ ہے ساحل بھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ محمد جب اس دنیا میں تھا, اور ابو بکر کی حدیث یاد ہے صحیح بخاری کی, ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ ابو بکر نے کہا تھا صحیح بخاری کے اندر کہ یار جس کام کو محمد نے نہیں کیا اس کو میں کیسے کر دوں. یعنی محمد اپنے زمانے میں قرآن نہیں لکھوا کے گیا تھا 2 پنوں کے درمیان, محمد نہیں لکھوا گیا. اور ابو بکر نے کہا تھا کہ عمر تم مجھے کہو نا اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو تو یہ زیادہ آسان ہے میرے لیے, بجائے اس کے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ پورا قرآن 1-2 پنوں میں ڈال دو. امیجن یار کہ پہاڑ اس زمانے میں ایکسکیویٹرز نہیں ہے, مشینری نہیں ہے, آپ کو پتھر توڑنے ہیں کئیوں سے, ان کو توڑ کے ایک جگہ دوسری, وہ کہہ رہا ہے یار اس پہاڑ کو مجھے کہو نا یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دو, زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ پورے قرآن کو 2 پنوں میں اکٹھا کرنا. کوئی یعنی 23 سال میں محمد کچھ بھی بولتا رہا ہے وہ قرآن ہے, اور وہ محمد کے مرنے کے کئی سالوں کے بعد سو کالڈ اکٹھا کیا گیا, اور جب اکٹھا کیا گیا تو وہ والا اکٹھا والا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے ہی نہیں, کسی کے پاس, کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر آپ کے پاس, اچھا ساحل بھائی ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ابھی انڈیا میں اور پاکستان میں لوگ پڑھتے ہیں حفظ کا قرآن, قرآن جسے مصحف الحفظ کہا جاتا ہے. ساحل مصحف الحفظ جو ہے کہا جاتا ہے حفظ ان عاصم, حفظ جس نے قرآن لیا عاصم سے, رائٹ. عاصم نے قرآن لیا تھا عثمانی, ٹھیک ہے, سو کالڈ, میں سو کالڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عثمانی قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, عاصم کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, اور حفظ کا قرآن جو آپ اس وقت پڑھتے ہیں, حفظ کے قرآن کا حفظ کا اپنا مصحف آپ کے پاس نہیں ہے, رائٹ. تو امیجن کریں ساحل بھائی کراس چیک کہاں سے کریں گے؟ ایگزیکٹلی کہ 200 سال 250 سال بعد کا جو حفظ کا قرآن ہے, حفظ کا لیا اس نے عاصم سے, عاصم نے لیا عثمان سے, عثمان کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے,
आसिम का कुरान आपके पास नहीं है, हफ्स का ओरिजिनल कुरान आपके पास नहीं है, हफ्स के स्टूडेंट का लिखा हुआ जो कुरान है वो आपके पास है, जिसको आप कह रहे हैं कि ये हफ्स का कुरान है। तो मुझे बताओ कि स्टूडेंट के लिखे हुए कुरान को मैं कैसे वेरीफाई करूं कि हाफिज ने यही कुरान दिया था, और हाफिज से को कैसे वेरीफाई करूं कि हाफिज ने यही कुरान आसिम से लिया था, और आसिम को कैसे वेरीफाई करूं कि आसिम ने यही कुरान उस्मान से लिया था। सो एट द एंड ऑफ द डे you guys have nothing whatsoever to prove the authenticity of the Quran. Quran is the most zaif hadith in the history of the zaif hadiths.